میں نے ڈاکہ ڈوبتے دیکھا میجر صدیق سالک کی کتاب پارٹ 3 مارشل لا کا تمسخر۔ حکومت اسی سیاسی مد و جزر کا تماشا دیکھتی رہی، مد عوامی لیگ کا اور جزر اس کے حریفوں کا۔ سول یا فوجی انتظامیہ نے واقعات کے بہاؤ میں کوئی مداخلت نہ کی، اور اگر اس نے چند اقدامات کیے بھی تو ان کا فائدہ مجیب کو ہی پہنچا۔ وہ انتخابی مہم کے دوران بتدریج عوام کی خاموش اکثریت کو خوف زدہ کر کے اپنی حمایت پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شاید صوبائی حکومت یحییٰ خان کے نرم رویے کی یہی توضیح سمجھتی تھی۔ جنرل یحییٰ خان نے مجیب کی طرف نرم رویہ کیوں اختیار کیا؟ آخر ایک ڈکٹیٹر کو کیا پڑی تھی کہ ایک سیاسی لیڈر کے مطالبات پر مطالبات مانتا جائے؟ مثلاً ایک آدمی ایک ووٹ کا اصول، 1 یونٹ کی تنسیخ، اور وہ بھی ایسے شخص کے جس پر اس کے پیش رو فیلڈ مارشل ایوب خان نے غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا تھا۔ عام قیاس یہ تھا کہ یحییٰ خان مارشل لا اٹھ جانے کے بعد بھی ملک کا صدر رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسی خواہش تھی جس کی تکمیل مجیبر رحمان کی تائید کے بغیر ممکن نہ تھی۔ پتہ نہیں اس قیاس میں حقیقت کتنی تھی۔ میں نے تو جنرل یحییٰ خان کی زبانی اس نرمی کی وجہ یہی سنی: مجھے پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر مجیب اس کی نمائندگی نہیں کرتا تو کون کرتا ہے؟ امور مملکت کو بے شک خسرواں ہی سمجھتے ہیں۔ یحییٰ خان کی مجبوریاں بھی انہی کو معلوم ہوں گی۔ مجھے تو اتنا علم ہے کہ عوامی لیگ نے اس نرم پالیسی سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کیا، اور وہ اس میں کامیاب ہوئی۔ گورنمنٹ ہاؤس یا مارشل لا ہیڈ کوارٹر نے اس منہ زور گھوڑے کو لگام دینے کی کوشش کی، نہ دوسرے سیاسی گھوڑوں کو ریس جیتنے کے لیے تھپکی دی۔ وہ غیر جانبداری کا لبادہ اوڑھے سرے بام کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ 1 ستمبر 1959 کو جب وائس ایڈمرل MS احسن مشرقی پاکستان کے گورنر بنے، صوبائی نظم و نسق کی ذمہ داری یوں تقسیم کی گئی کہ امن و امان قائم رکھنا سول انتظامیہ کا کام ہوگا، اور مارشل لا مشینری، جس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان تھے، اسی وقت حرکت میں آئے گی جب سول انتظامیہ بے دست و پا ہو جائے یا حالات اسے بے اثر کر دیں۔ ایڈمرل احسن اور جنرل یعقوب دونوں ہی اپنے اپنے شعبوں کے حکم اعلیٰ تھے، ایک دوسرے کے آگے جواب دہ نہ تھے۔ دونوں براہ راست جنرل یحییٰ خان کے ماتحت تھے، جو بیک وقت چاروں عہدوں پر فائز تھے: صدر، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر، اور بری فوج کے کمانڈر ان چیف۔ جنرل یعقوب اپنے منکسرانہ ذہن، ملائم طبیعت اور شائستہ اخلاق کے لیے مشہور تھے۔ وہ مسائل کو سمجھنے اور آنے والے طوفان کا قبل از وقت اندازہ لگانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جس سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ ایڈمرل احسن کو ان کی مرضی کے خلاف نیوی کی سربراہی سے ہٹا کر گورنری کی گدی پر بٹھا دیا گیا تھا۔ ان میں درویش کی گوشہ نشینی، عالم کا حلم اور سفیر کی ضابطہ پسندی جیسی نادر خصوصیات تھیں۔ یہ اوصاف جو کسی اور عہدے کے لیے قیمتی سرمایہ ہو سکتے تھے، ان بحرانی حالات میں زنجیر پا ثابت ہوئے۔ گورنر کی سرکاری ذمہ داریاں کسی اور طرح کی خوبیوں کا تقاضا کرتی تھیں، مثلا غیر معمولی سیاسی بصیرت، بہترین انتظامی مہارت، مجلسی مزاج اور قابل عمل نظریات۔ گورنر احسن کی ایک مشکل یہ بھی تھی کہ انہیں صدر کا اعتماد حاصل تھا، نہ فوج کی کمان میسر تھی، حالانکہ ان دونوں طاقت کے یہی دو سرچشمے تھے۔ صدر کے ساتھ ان کے مراسم محض رسمی تھے۔ سربراہ مملکت جب ڈھاکہ تشریف لاتے تو تقریباتی ضابطے کے مطابق ایڈمرل احسن ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کرتے، انہیں لے کر ایوان صدر پہنچاتے اور خود گورنمنٹ ہاؤس کی آماج گاہ میں چلے جاتے۔ پھر شاذ و نادر ہی صدر سے ملنے آتے، سوائے اس کے کہ انہیں وہاں طلب کیا جائے یا کسی فوری کام کا تقاضا ہو۔ جب عسکری حلقوں سے ایڈمرل احسن کو ملنے والی حمایت کا یہ عالم تھا تو انہیں مجبوراً اپنے بنگالی چیف سیکرٹری مسٹر شفیع الاعظم کا سہارا لینا پڑا۔ یہ بنگالی بیوروکریٹ بڑے کایاں تھے، عوامی لیگ کا کھیل کھیلنے کے باوجود بیک وقت گورنر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو خوش رکھنے میں ید طولہ رکھتے تھے۔ یہ صاحب ایک سخت جلد رکھنے والے کچھوے کی مانند تھے جو حسب ضرورت اپنی گردن آگے بڑھانے اور بر وقت اسے اندر کھینچ لینے میں طاق تھا۔ وہ ان حربوں کے ذریعے خوب جانتا تھا کہ عوامی لیگ کو جرنیلوں کے مقابلے میں کس طرح کامیاب کرانا ہے۔ عوامی لیگ خوش تھی کہ یہ حضرت اس کلیدی اسامی پر فائز ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ جنرل یحییٰ خان نے انہیں عوامی لیگ کے کہنے پر یہ مقام دے رکھا ہے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان پر انتظامیہ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ مارشل لا عام قانون سے بھی زیادہ غیر مؤثر ہو کر رہ گیا۔ گورنر احسن نے بعد میں اپنی کمزوریوں کا یہ جواز پیش کیا کہ بڑے بڑے جرائم مارشل لا ضابطوں کی زد میں آتے تھے، جنہیں نافذ کرنے کا اختیار صرف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یعقوب خان کو تھا، اور وہ صرف یحییٰ خان کو جواب دیتے، مجھے نہیں۔
انتظامیہ کی بڑھتی ہوئی کمزوری اور عوامی لیگ کی بڑھتی ہوئی قوت کے اثرات جلد ہی ظاہر ہونے لگے۔ امن و امان کی حالت خراب ہو گئی، صنعتی، تجارتی اور تعلیمی زندگی تلپٹ ہو کر رہ گئی۔ ہر شعبہ زندگی میں غیر یقینی افراتفری اور بے راہ روی در آئی۔ اس کا سب سے برا اثر فیکٹریوں اور کارخانوں پر پڑا۔ آئے دن ہڑتال، کام بندی اور تالہ بند۔ بعض اوقات تو فیکٹریاں یوں کھٹا کھٹ بند ہونے لگتی جیسے ان کے پیچھے کوئی طلسماتی ہاتھ کام کر رہا ہو۔ آدم جی جوٹ مل، نشتر جوٹ مل، کھلنا جوٹ مل، چٹاگانگ سٹیل مل، وکرم سٹیل مل اور پیپر مل جیسے اہم ادارے طویل عرصے کے لیے بند رہتے اور جب کبھی کھلتے تو میدان کارزار بن جاتے۔ کبھی مزدوروں کے اپنے گروہوں میں لڑائی اور کبھی تاجروں اور مزدوروں کے درمیان مارکا آرائی۔ ماشاء اللہ انتظامیہ حسب توفیق چیدہ چیدہ شر پسندوں کو جیل میں ڈالتی رہی، مگر اس سے کوئی خاص افاقہ نہ ہوا، بلکہ الٹا اشتعال بڑھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 29 اور 30 مئی کو تقریباً 10,000 مزدوروں نے کھلنا جیل کے دروازے توڑ کر اپنے مقید ساتھیوں کو رہا کرانے کی کوشش کی۔ اس سے ایک ہفتہ پہلے مزدوروں کے ایک اور مشتعل ہجوم نے ایک اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس مسٹر فضل الرحمان چودھری کو عین اس وقت ہلاک کر دیا تھا جب وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکہ بندی ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بلوائیوں نے مقتول کی لاش کو گھسیٹا اور مسخ کیا۔ اس بیچارے کا قصور ہجوم کی نظر میں یہ تھا کہ وہ مغربی پاکستان کا پٹھو تھا۔ جناب مجیب جو بنگالی چڑیا بھی مرتی تھی تو دندراتا ہوا بیان داغ دیتے تھے، ایک فرد شناس پولیس آفیسر کی موت پر خاموش رہے۔ صنعتی افراتفری کے اس دور میں اسکیٹن روڈ ڈھاکہ پر ایک فرم ڈھاکہ ڈائنگ میں کپڑے کی چند مصنوعات خریدنے گیا۔ اس فرم کی جدید مشینری اور خوبصورت پارچات کی بڑی دھوم تھی۔ مینیجر نے میری وضاحت سے میرے فوجی ہونے کا اندازہ لگایا اور اپنا دکھڑا سنانے لگا۔ اس نے کہا، جناب ہم نے 1,20,00,000 روپے کی غیر ملکی مشینری منگوا کر لگائی جس سے سالانہ 12.5 کروڑ روپے کی مصنوعات تیار کی جا سکتی ہیں۔ ہم نے 1.5 لاکھ روپے کی مالیت کی چیزیں ملکی ضروریات کے لیے الگ رکھنے کے بعد بعض غیر ملکی فرموں سے برآمدات کا معاہدہ کیا۔ ادھر معاہدہ ہوا اور ادھر ہڑتالوں نے زور پکڑا، فیکٹری بند رہنے لگی اور ہم وقت پر اشیاء سپلائی نہ کر سکے۔ اب ایک ہفتے سے سنگاپور کی ایک فرم کا نمائندہ آیا بیٹھا ہے تاکہ اپنی چیزیں اپنے سامنے جہاز پر لدوا سکے، مگر میں اس کو کیا جواب دوں؟ بے شک اس کا رویہ ہمدردانہ ہے اور وہ ہماری مجبوریوں کو سمجھتا ہے، مگر اس کا اصرار ہے کہ مجھے کوئی حتمی تاریخ بتاؤ جب مال دستیاب ہوگا۔ آپ ہی بتائیے میں اسے کس طرح کوئی تاریخ بتاؤں جب مجھے یہی نہیں پتا کہ فیکٹریاں کھلیں گی بھی یا نہیں، اور اگر کھلیں گی تو کتنے دنوں کے لیے؟ میں نے کہا، آپ نے حکام کو اس صورتحال سے آگاہ نہیں کیا؟ جناب ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں جب بھی مارشل لاء والوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سول کا معاملہ ہے۔ جب سول والوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ میٹھی میٹھی باتوں پر ٹرکا دیتے ہیں لیکن ایکشن نہیں لیتے۔ یوں معلوم ہوتا ہے یہاں سرے سے کوئی حکومت ہی نہیں، کم از کم میرے لیے تو کوئی حکومت نہیں جو میرا مسئلہ حل کر سکے۔ مزدوروں کے علاوہ طلبہ بھی بدامنی پھیلانے میں پیش تھے۔ گرمیوں کے آغاز میں انہیں امتحانات نے موقع مہیا کیا، انہوں نے کسی نہ کسی بہانے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ جن کا بائیکاٹ نہ کیا ان کے نگرانوں اور ممتحنوں کا گھراؤ کر کے انہیں زد و کوب کیا۔ بعض مقامات پر چاقو چھریاں بھی چلیں۔ جہاں کہیں وہ ترنگ میں آئے، کھڑکیوں کے شیشے، بجلی کے کمکمے اور فرنیچر توڑ پھوڑ دیا یا اسے آگ لگا دی۔ جب امتحانوں کا زمانہ گزر گیا تو انہوں نے اپنے درینہ 11 نکات نکال لیے اور انہیں تسلیم کروانے کے لیے تحریک شروع کر دی۔ ان مطالبات کا تعلیمی مسائل سے بہت کم تعلق تھا، وہ سراسر سیاسی نوعیت، صوبائی خود مختاری وغیرہ کے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہی اساتذہ امتحانات کے سلسلے میں طلبہ کے ہاتھوں پٹتے تھے، مطالبات منوانے کے لیے ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ مزدوروں اور طالب علموں کی پھیلائی ہوئی یہ وبا سرکاری ملازمین تک بھی پہنچ گئی۔ ماہ جون کے شروع میں کوئی 16,000 سرکاری ملازمین نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہڑتال کر دی۔ حکومت نے اس ہڑتال کو غیر قانونی قرار دے کر دبانا چاہا، مگر مجیب الرحمان نے ہڑتالیوں کی حمایت میں بیان دے کر ان کو شیر بنا دیا۔ مجیب نے گورنر کے نام ایک تار بھی دیا کہ ان کے مطالبات کو فوراً مان لیا جائے۔ سرکاری ملازموں نے اس سے یہ تاثر لیا کہ ان کی ہمدرد حکومت نہیں مجیب الرحمان ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی سنار، صحافی، خاندانی منصوبہ بندی کے عملے، چمڑے کے کارخانوں اور چائے کے باغوں میں کام کرنے والوں نے بھی ہڑتالیں شروع کر دی۔ ان سب نے اپنے اپنے مطالبات کو باقاعدہ نکات کی شکل دے دی۔ مختلف طبقوں کے نکات کی تعداد مختلف تھی، کسی کی 3، کسی کی 5 اور کسی کی 15۔ یہ رجحان نقطہ عروج کو اس وقت پہنچا جب 5 ستمبر 1970 کو گداگروں نے بھی ایک انجمن قائم کر کے اپنے مطالبات منوانے کے لیے پلٹن میدان میں ایک جلسہ کر ڈالا۔ ان احتجاجی مظاہروں کے اثر کو 2 آتشہ بنانے کے لیے بارودی دھماکوں کا سلسلہ شروع کیا گیا، جس کی ابتدا 5 مئی کو توپ خانہ روڈ پر واقع قومی یکجہتی کونسل سے ہوئی۔ اس عمارت کے انتخاب کی وجہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ 5 مئی کو شام کے 7:30 بجے کونسل کی بلائی منزل پر لائبریری میں بہت سے لوگ مطالعہ میں مصروف تھے۔ 3 لڑکے اندر داخل ہوئے، انہوں نے حاضرین سے کہا،
یہ لائبریری خالی کر دو، ہم اس میں بم پھینکنے آئے ہیں۔ لوگوں نے بلا چوں چراں اس حکم کی تعمیل کی اور باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان صاحبزادوں نے 2 بم پھینکے اور اطمینان سے جیپ میں بیٹھ کر چلتے بنے۔ لوگ گلی میں کھڑے آگ میں جلستے فرنیچر کا تماشا دیکھتے رہے۔ کسی شخص نے نہ اس وقت ان شرپسندوں پر ہاتھ ڈالا اور نہ بعد میں آنے والے تحقیقاتی افسروں سے تعاون کیا۔ بموں کے دھماکے نپے تلے وقفوں سے ہوا کرتے تھے۔ جیسے ہی ذرا سکون ہونے لگتا، نیا دھماکہ نیا ارتعاش پھیلا دیتا۔ ان دھماکوں کی خبریں کھلنا، چٹاگانگ، رنگ پور اور دوسرے شہروں سے بھی آ رہی تھیں، مگر ان کا اصل زور اعصابی مرکز ڈھاکہ میں تھا، جہاں ان کا اثر زیادہ لیا جاتا تھا۔ انتظامی بدنظمی، صنعتی انتشار اور دہشت گردی نے ہراس اور بے یقینی کی فضا پیدا کر دی۔ امن پسند شہری گھروں کے اندر رہنا زیادہ محفوظ سمجھتے تھے، کیونکہ گلیاں موت کے کوچے بن گئی تھیں۔ مجھے یاد ہے انہی دنوں میں ایک مہمان کو لے کر ڈھاکہ کے اردو شاعر ظہور الحق کے گھر گیا۔ ظہور الحق اندرون شہر رہتے تھے۔ خاصی دیر ان کے آنی پھاٹک پر دستک دیتے رہے، کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ جب ہمت ہارنے لگے تو ایک ملازم آیا۔ پہلے تو اندر سے جھانک کر ہمارا جائزہ لیتا رہا، پھر ہمارا نام وغیرہ پوچھ کر اندر گیا اور خصوصی اجازت ملنے پر اندر لے گیا۔ میزبان نے موسمی مشروب اور تازہ غزل سے ہماری توازہ کی۔ غزل میں حسن و عشق کم اور بلبلہ کا نالہ زیادہ تھا۔ غزلیں سنانے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، آپ فوجی لوگ ادھر کا رخ نہیں کرتے، حالانکہ ہماری جان اور ناموس کی نگہبان ہیں۔ سنا ہے آپ نے فوجیوں کے لیے اندرون شہر کا علاقہ ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ ہم پر وقت کی ایک ایک ساتھ کس قدر گراں گزرتی ہے۔ واپسی پر ایک روزنامے کے دفتر میں رکا، جہاں ایک بنگالی بیرسٹر سے ملاقات ہوئی، جو اس اخبار کے لیے قانونی شزریں لکھتا تھا۔ چائے کی پیالی پر قدرتی طور پر حالات حاضرہ زیر بحث ہے۔ اس نے کہا، لا خواہ تمسکر نہ اڑائیے، خواہ یہ مارشل لا کیوں نہ ہو، یا تو اسے حقیقی معنوں میں نافذ کیجیے یا اسے اٹھا لیجیے۔ میں نے اپنی اگلی ملاقات میں مارشل لا کے غیر مؤثر ہونے کا ذکر جنرل صاحبزادہ یعقوب سے کیا۔ انہوں نے بات پلے باندھ لی اور چند روز بعد مقامی ایڈیٹروں سے اپنی ماہانہ گفتگو میں اسے موضوع بنایا۔ انہوں نے مارشل لا کے بے اثری کا جواز پیش کیا۔ پاکستان میں لوگ مارشل لا کو دہشت اور خوف کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ موجودہ مارشل لا ملک میں جمہوریت کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مارشل لا اور جمہوریت متضاد ہیں۔ اگر مارشل لا اپنی روایتی شکل میں نافذ کیا جائے تو وہ جمہوریت کی نفی کرتا ہے، مگر ان حالات میں جمہوریت کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ مارشل لا کی کاٹ کو ذرا کند رکھا جائے۔ بعض اوقات جب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی، ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کارروائی سے الٹا نقصان تو نہیں ہوگا۔ آپ ہوا بازی کی اصطلاح میں یوں سمجھیے کہ کوئی پائلٹ دوران پرواز یہ سمجھنے لگے کہ اس کا جہاز ٹیڑھا ہو رہا ہے اور وہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش میں پہاڑ سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے۔ حالانکہ اگر وہ جہاز کو نہ چھیڑتا تو تنگ وادی کے بیچوں بیچ بخیر و عافیت گزر جاتا۔ بنگالی ایڈیٹر جنرل یعقوب کے استدلال اور استعارے سے بہت مرعوب ہوئے، مگر ان کا تاثر اپنی جگہ قائم رہا کہ مملکت کا جہاز تشویشناک طور پر ڈگمگا رہا ہے اور اگر اسے بروقت نہ سنبھالا دیا گیا تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ حکومت نے صورتحال کو درست کرنے کے لیے کوئی اقدام نہ کیا۔ نظم و نسق کی حالت مزید خراب ہوتی گئی، صنعتی زندگی اجڑ گئی، تعلیمی ادارے تعلیمی مقاصد کے لیے بند اور غیر تعلیمی سرگرمیوں کے لیے کھلے رہے۔ عوامی لیگ کی بربریت اور دبدبا روز بروز بڑھتا رہا اور اس کے سیاسی حریف یکے بعد دیگرے میدان چھوڑتے گئے۔ یہ تھی وہ فضا جس میں دسمبر 1970 کے عام انتخابات ہونے والے تھے۔ شیخ صاحب جیت گئے۔ عوامی لیگ در حقیقت پولنگ سے پہلے ہی الیکشن جیت چکی تھی۔ 7 دسمبر اس کی رسمی توثیق کا دن تھا۔ اس کا احساس تقریباً سبھی لوگوں کو ہو چکا تھا اور انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی چڑھتے سورج کی پرستش شروع کر دی تھی۔ ڈھاکہ ٹیلی ویژن کے بنگالی مینیجر نے 1 دسمبر کو مجھ سے کہا کہ مجھے شیخ صاحب کے پاس جا کر اس بات کی معذرت کر لینی چاہیے کہ ہم دور افتادہ علاقوں میں ان کے جلسوں کی تشہیر نہ کر سکے، کیونکہ ہیڈ کوارٹر راولپنڈی سے حکم آیا تھا کہ صرف بڑے بڑے شہروں میں اپنی کیمرہ ٹیمیں بھیجیں۔ شیخ صاحب یقیناً اس پر خفا ہوں گے۔ وہ برسرِ اقتدار آ کر ممکن ہے آپ باوردی لوگوں کو کچھ نہ کہیں، لیکن مجھے ہرگز نہیں بخشیں گے۔ ڈھاکہ کے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس نے ایسے ہی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے 22 مئی کو پوستو گولا میں مجیب کے حامی مزدوروں پر لاٹھی چارج کروایا تھا۔ مزدوروں نے ضرور میرا نام شیخ صاحب کو بتا دیا ہوگا، ان کو یہ واقعہ ابھی بھی یاد ہوگا، وہ مجھے نہیں بخشیں گے۔ عام شہری کے احساسات کی ترجمانی میرے ایک دوست رحمان نے یوں کی، ملک بد امنی کے دہانے پر کھڑا ہے، اگر عوامی لیگ الیکشن جیت گئی تو وہ حریفوں کی زندگی اجیرن کر دے گی، اگر نہ جیت سکی تو تشدد پر اتر آئے گی تاکہ کوئی اور اقتدار میں نہ آ سکے۔ وہ ہر قیمت پر اپنا تسلط قائم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ فوجی حلقوں سے ملٹری انٹیلیجنس کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے پر اگر شیخ صاحب نے اگرتلہ سازش کیس کے کاغذات طلب کیے
تو ان کو کوئی مقامات پر فدوی کا نام نظر آئے گا تو وہ اتنے باظرف اور کشادہ دل انسان نہیں کہ کسی کو معاف کر دیں یا ان باتوں کو نظر انداز کر دیں۔ فوج کے کئی سینئر افسر جنہوں نے بظاہر مجیب کو ناراض کرنے والی کوئی حرکت نہیں کی تھی، وہ بھی اس کی حمایت میں زہر بیان صرف کر رہے تھے۔ وہ بلند و بانگ 6 نکات کے گن گاتے اور عوامی لیگ کے منشور کی برکات گنواتے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ یوں مستقبل کے حکمرانوں کی خوشنودی حاصل کر سکیں گے، جبکہ فوجی اور غیر فوجی حلقوں کو عوامی لیگ کی فتح یقینی نظر آ رہی تھی۔ خود عوامی لیگ عجیب ذہنی کیفیت کا شکار تھی۔ اس کی حالت اس ایتھلیٹ سے ملتی جلتی تھی جس نے دوڑ جیتنے کی پوری تیاری کر رکھی ہو، لیکن اسے یقین نہ ہو کہ دوڑ ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر ہوئی تو اس کو اپنی محنت کا ثمر ملے گا یا نہیں۔ عوامی لیگ سے تعلق رکھنے والے کئی افراد نے مجھ سے اور دوسرے حضرات سے اس بات کی تصدیق کرنا چاہی کہ واقعی 7 دسمبر کو حسب وعدہ الیکشن ہوں گے۔ اس تشویش کا باعث یہ افواہ تھی کہ بری فوج کے چیف آف سٹاف جنرل حمید نے جنرل یحییٰ سے اقتدار چھین لیا ہے۔ یحییٰ خان بے بس ہیں اور حمید کسی وقت انتخاب منسوخ کر کے ایک نئے باب کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اتفاق سے یہ دونوں جرنیل ان دنوں ڈھاکہ میں مقیم تھے۔ 3 دسمبر کو جنرل یحییٰ خان مغربی پاکستان روانہ ہونے کے لیے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو ایک غیر ملکی صحافی نے خود ان سے پوچھ لیا، مسٹر پریزیڈنٹ، کیا اب بھی ملک کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہے؟ صدر نے کہا، ہاں بالکل۔ صحافی بولا، مگر یہاں یہ افواہ گردش کر رہی ہے کہ یحییٰ خان اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، سراسر بکواس، لغو۔ اس نے چلاہٹ میں بائیں جانب گردن موڑی جہاں میں اور چند افسر کھڑے تھے اور اپنی بھاری پلکیں تیز تیز جھپکتے ہوئے کہا، کون ہے جو میرے اختیارات میں شریک ہو؟ کون ہے؟ جب تک میں نہ چاہوں یہاں کوئی پر نہیں مار سکتا۔ یہ کہتے ہی وہ وونٹ بھینچتے ڈنڈا گھماتے ہوئے بوئنگ میں سوار ہو گئے۔ الیکشن کی تاریخ قریب پہنچی تو کوئی 100 غیر ملکی صحافی ڈھاکہ پہنچ گئے۔ میں نے اس سے پہلے صحافیوں کی اتنی بڑی تعداد وہاں کبھی نہیں دیکھی تھی، حالانکہ ہم سیلاب اور سائیکلون جیسے قومی سانحوں سے گزر چکے تھے۔ وزارت اطلاعات و نشریات و اشاعت نے ان صحافیوں کے اعزاز میں 6 دسمبر کو پوربانی ہوٹل میں عشائیہ دیا، جس میں میں بھی مدعو تھا۔ کھانے کی میز پر میرے ساتھ 3 غیر ملکی صحافی تھے۔ گفتگو کا موضوع اگلے روز کے الیکشن تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، میجر یہ بتاؤ تم اپنا ووٹ کس کو دو گے؟ میں نے جواب دیا، صرف ایک ہی تو پارٹی ہے، عوامی لیگ۔ وہ اس جملے کو سنجیدہ جواب سمجھا اور ساتھ میں اپنا سر ہلانے لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں مارشل لا ہیڈ کوارٹر گیا جو صوبائی اسمبلی کی عمارت میں واقع تھا۔ وہاں چند افسر بیٹھے غیر رسمی طور پر اس مسئلے پر تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ آیا نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے دفعہ 144 لگا دی جائے، جس کے تحت 4 یا 4 سے زائد افراد کے اجتماع اور اسلحہ لے کر چلنے کی ممانعت ہوتی ہے۔ جو افسر یہ پابندی لگانے کی حمایت کر رہے تھے ان کا خیال تھا کہ اس کے بغیر امن و امان بحال رکھنا ناممکن ہوگا، اور جو اس کے مخالف تھے ان کا استدلال یہ تھا کہ الیکشن کے دن یہ تجویز ناقابل عمل ہوگی۔ مجھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ایک صاحب بلند آواز میں بولے، لیجئے ہمارا رائے عامہ کا ماہر آ گیا، اس سے پوچھتے ہیں۔ میں نے اپنے اوپر ماہرانہ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا، میں رائے عامہ کے متعلق اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس موقع پر یہ پابندی موزوں نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کشیدہ ماحول میں یہ جلتی پر تیل کا کام کرے گی۔ عوامی لیگ کی جیت یقینی ہے، وہ اپنے مفاد میں امن و امان کو بھی بحال رکھے گی۔ تعجب کی بات ہے میرے انداز فکر کو واقعی ماہرانہ رائے سمجھ کر تسلیم کر لیا گیا۔ میں اس سے بہت محفوظ ہوا۔ الیکشن سے 4 روز پہلے اساکر پاکستان زیادہ تر بری فوج کو انتخابات کی نگرانی سونپی گئی تھی، مگر ان کا دائرہ کار متعین کر دیا گیا تھا۔ راولپنڈی سے موصول ہونے والی ہدایات کا نچوڑ یہ تھا، اے پولنگ میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے، بی صرف نازک مقامات، ٹیلی فون ایکسچینج، تار گھر، بینک، ریڈیو اسٹیشن وغیرہ پر نگاہ رکھی جائے، سی سپاہیوں کو عوام کی نظروں سے اوجھل رکھا جائے تاکہ وہ اشتعال کا باعث نہ بنیں، ڈی صرف بلوے کو فروغ کرنے کے لیے کارروائی کی جائے۔ ان ہدایات کی روشنی میں انتخابات کی نگرانی کے لیے مارشل لا ہیڈ کوارٹر میں ایک آپریشن روم قائم کیا گیا۔ 7 دسمبر کا سورج پوری آب و تاب سے طلوع ہوا۔ متعلقہ افسروں نے آپریشن روم میں اپنے فرائض سنبھالے اور جنرل یعقوب علی خان ہیلی کاپٹر کے ذریعے پولنگ اسٹیشنوں کا فضائی جائزہ لینے گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہم نے اوپر سے لوگوں کے ٹھٹ دیکھے، مگر منظم اور پرامن۔ جنرل صاحب یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ واپس آ کر میں آپریشن روم میں بیٹھ گیا کیونکہ جملہ معلومات کا یہی مرکز تھا۔ دن کے ابتدائی حصے میں وہاں پر متعین فوجی افسر چپ چاپ اور کسی حد تک تناؤ کا شکار تھے، مگر جب دوپہر تک کسی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہ پہنچی تو وہ بتدریج نارمل ہونے لگے۔ ماحول میں ملائمت اور ان کے چہروں پر اطمینان کے آثار نظر آنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد گپ شپ کا ماحول اود کر آیا۔ ہم پہلے گپ شپ لگاتے رہے اور ایک صاحب وائرلیس اور ٹیلی فون سے نمٹتے رہے۔
جو کوئی ان سے پوچھتا وہ اس کو پرامن الیکشن کا مجدہ سنا دیتے۔ ایک دو بار راولپنڈی سے بھی فون آیا، انہیں بھی سب ٹھیک ہے کی رپورٹ دے دی گئی۔ پولنگ اسٹیشنوں پر حالت مختلف تھی۔ عوامی لیگ کے گنڈوں نے اکثر مقامات پر دبدبہ جما رکھا تھا، وہ مرضی سے ووٹ ڈلوا رہے تھے۔ پولنگ افسروں اور پریزائڈنگ افسروں نے اپنے مستقبل کے حکمرانوں کو منمانی کرنے کی چھٹی دے رکھی تھی۔ حریف جماعتوں کو داد رسی کے لیے فوجی افسروں کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، مگر وہ اس وقت تک مداخلت کرنے کے مجاز نہ تھے جب تک امن و امان میں خلل نہ پڑے۔ مثال کے طور پر دو واقعات درج کرتا ہوں۔ ضلع نواکھلی میں چوہانی کے مقام پر ایک 12 سالہ لڑکا بنگلہ دیش زندہ باد کے نعرے لگاتا پولنگ بوتھ میں ووٹ ڈالنے آیا۔ عوامی لیگ کا مخالف امیدوار اس لڑکے کو پکڑ کر کیپٹن چودھری کے پاس لے گیا، جو اپنی پلٹون سمیت ساتھ والی عمارت میں چھپے بیٹھے تھے۔ امیدوار نے شکایت کی کہ اول تو یہ لڑکا عمر کے لحاظ سے ووٹ ڈالنے کا اہل نہیں، دوم یہ پولنگ بوتھ میں نعرے لگا کر قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کیپٹن صاحب نے عرضداشت ہمدردی سے سنی، مگر یہ کہہ کر کسی قسم کی کارروائی کرنے سے معذرت کر لی کہ میں اس کا مجاز نہیں، آپ پریزائڈنگ افسر سے شکایت کیجیے۔ دوسرا واقعہ تنگنیل سے متعلق ہے، جہاں رحمان نامی شخص کو میجر خان کے سامنے پیش کیا گیا کیونکہ وہ پولنگ افسر کی ملی بھگت سے 5ویں مرتبہ اپنی پرچی ڈالنے جا رہا تھا۔ میجر صاحب نے شکایت سننے کے بعد فرمایا، بندہ نواز، آپ کا ارشاد درست، مگر یہ میرا درد سر نہیں کہ کون کتنی مرتبہ ووٹ ڈالتا ہے، مجھے یہ بتائیے کوئی خون خرابہ ہوا ہے یا نہیں۔ سارا دن یہ تماشا دیکھنے کے بعد جب 7 دسمبر کا سورج مغربی افق میں اپنا منہ چھپانے لگا تو جنرل یعقوب میجر راؤف رحمان علی کے دفتر میں، جو سول معاملات کے انچارج تھے، داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر طمانینت اور فخر کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے داخل ہوتے ہی کامرانی کے انداز میں کہا، مجھے خوشی ہے حالات پرسکون رہے اور الیکشن منصفانہ اور آزادانہ ماحول میں منعقد ہو گئے۔ جنرل فرمان نے کہا، بے شک، آزاد، یکسر آزاد۔ 4 روز بعد 11 دسمبر جنرل یحییٰ خان نے عساکر پاکستان کے تمام افسروں اور جوانوں کو داد صحت تحسین کا یہ پیغام بھیجا۔ پرامن الیکشن منعقد کرانے میں عساکر پاکستان کے تمام افسروں نے جس غیر جانبداری، فرض شناسی اور ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، وہ داد اور تحسین کا مستحق ہے۔ اس پرامن ماحول کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 سیٹوں کے سوا ساری سیٹیں عوامی لیگ کی جولی میں جا پڑیں۔ غیر سرکاری گنتی مکمل ہوتے ہی اس غیر ملکی صحافی نے، جس کے ساتھ میں نے 6 دسمبر کو ایک ہی میز پر کھانا کھایا تھا، اس نے اپنے ہوٹل سے مجھے فون کیا، میجر، بہت بہت مبارکباد، آپ کی پارٹی بھاری اکثریت سے جیت گئی، بلکہ گویا اس نے جھاڑو ہی پھیر دیا۔ میرے لیے یہ مبارکباد ہضم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ آخر جیتنے والے گھوڑے کو کون نہیں اپناتا۔ عوامی لیگ نے الیکشن تو جیت لیا، اب دیکھنے کی بات یہ تھی کہ اس بھرپور کامیابی سے اس کے رویے میں فراغ دلی آتی ہے یا اس کا سارا غرور سے اور اکھڑ جاتا ہے۔ اس کا کوئی جواب دستیاب نہ تھا۔ مجھے رہ کر شیخ مجیب کے آئینی مشیر ڈاکٹر کمال حسین، جو بعد میں بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ بنے، ان سے اپنی ملاقات یاد آ رہی تھی، جو 1 ماہ قبل ڈھاکہ میں انٹر کانٹیننٹل کے یک بستہ بار میں ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے دوران میں نے عوامی لیگ کو یقینی کامیابی کے پیش نظر ڈاکٹر صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ وہ شیخ مجیب الرحمان کو صوبائی لیڈر کی بجائے قومی قائد کے طور پر پیش کریں اور اگر ممکن ہو تو مغربی پاکستان کا بھی دورہ کر لیں تاکہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر قابل قبول ہو سکیں۔ انہوں نے میری تجویز کو سراہتے ہوئے کہا، اس پر ہم الیکشن کے بعد ہی عمل کر سکیں گے، کیونکہ ہم آئندہ انتخابات 6 نکات اور بنگالی قومیت کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں، تو اگر ہم نے اس وقت پینترا بدلا تو کوئی عجب نہیں کہ یہاں بھی الیکشن ہار جائیں۔ ایک مرتبہ ہم عوام کی حمایت حاصل کر لیں تو 6 نکات میں ایسی ترمیم کر دیں گے کہ وہ مغربی پاکستان کے لیے بھی قابل قبول ہو سکیں۔ میں الیکشن کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے بےتاب تھا تاکہ اندازہ کر سکوں کہ وہ کہاں تک اپنی بات پر قائم ہیں۔ دسمبر کے وسط میں ان سے پھر ملاقات ہوئی۔ میں نے سابقہ ملاقات کا حوالہ دیا، مگر وہ مشرقی پاکستان کے متنوع مزاج موسم کی طرح بدل چکے تھے۔ انہوں نے فرمایا، اب 6 نکات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ قوم کی امانت ہے، ان سے کسی قسم کا انحراف لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہوگا۔ اسی نقطہ نظر کا اعلان خود پارٹی کے صدر شیخ مجیب الرحمان نے الیکشن کے 2 روز بعد ان الفاظ میں کر دیا تھا، بنگلہ دیش کے عوام نے یہ انتخابات 6 نکات، 11 نکات اور صوبائی خود مختاری پر ریفرینڈم کی حیثیت سے جیتے ہیں، لہذا 6 نکات پر مبنی ایسے دستور کی تشکیل از بس ضروری ہے جس میں مکمل خود مختاری کی پوری ضمانت دی گئی ہو۔ اگر شیخ مجیب الرحمان اس موقف پر سختی سے قائم رہتے اور اپنی اکثریت کے زور پر 6 نکات پر مبنی آئین پاکستان پر ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا راستہ کون روک سکتا ہے؟ ایسی صورت میں افواج پاکستان کا کردار کیا ہوگا؟ کیا وہ باعزت طریقے سے اقتدار سے الگ ہو کر ملک کی قسمت عوامی لیگ کو سونپ دیں گے؟
اس کا جواب ہمیں ڈھاکہ میں نظر نہیں آتا تھا۔ البتہ جنرل یحییٰ خان کے ایک معتمد جنرل دسمبر کے آخر میں وہاں پہنچے اور گورنمنٹ ہاؤس میں ایک ضیافت کے بعد ارباب حل وقت کی سوچ سے اپنا پردہ اٹھایا۔ آپ فکر نہ کریں، ان کالے حرامیوں کو اپنے اوپر ہرگز حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ یہ بات شاید شیخ مجیب الرحمان تک بھی پہنچ گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے حسب وعدہ الیکشن کرانے پر جنرل یحییٰ خان کا شکریہ ادا کیا، وہاں یہ انتباہ کرنا بھی ضروری سمجھا کہ جنرل صاحب کے بعض معتمد انتخابات کے نتائج کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ٹولے کے بعض سازشی پچھلے دنوں ڈھاکہ آ کر خفیہ اجلاس کرتے رہے ہیں۔ میں صدر کو متنبہ کرتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کو لگام دیں، ورنہ انہیں بنگلہ دیش کے لوگوں کی لاٹھیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ البتہ محاذ رائے کے حقیقی عناصر کہیں اور تھے، جن کا ذکر اگلے باب میں آئے گا۔